أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سارے حضرات. आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहान. आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहान. एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान. और चंद सांसों में खड़ा है ये ख्याली आसमान.
مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آدھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہی عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو خبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل عزت احترام و سب تعظیم و تکریم میرے محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، محترم حاجی رمضان صاحب جی، اہلیہ محترمہ، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ دی دختر محترمہ جنہ دی وفات حسرت آیات دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کو یہ دعا کرے دے ہیں کہ خالق کائنات مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوال رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ رب لم یزل مائی صاحبہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو، افسوس نال آکھنا پوندے کہ ایسا لوگوں نے بھی موت فوت کے اندر حضور علیہ السلام دی شریعت طیبہ کو کنڈ پیچھو رکھیا ہوئے اور اپنے رسوم و رواج کو ایسا لوگ سامنے رکھے دے ہیں۔ ہن کل خانی دا مقصد
یہ نہ ہے خالی کہ چاول کھانے ہیں یا بھائی 4 رشتہ دار 8 علاقے والے 10 دوست جمع ہو گئے، وعدے بھائی افسوس ہے، وعدے بھائی درود یاد کرو چا، وعدے بھائی دعا کرو چا۔ مقصود جمع ہو مردا اے ہے کہ اللہ جتنی توفیق دے وے رب دا قرآن پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے، اللہ اللہ کر کے مرحومہ کو ایصال ثواب کرنا ہے، انہاں کو ثواب پہنچامنا ہے۔ اے ہو دے قرآنیاں دا مقصد۔ لیکن سارے ہاں عشاء کو پسے پشت سٹ دیتا گئے کہ میاں چلو مولوی سنو، طالب سنو، او آمن تے پڑھن، او آمن کوئی ختم تھی ویسی نہ قرآن پاک تمہارے اتے پڑھنا ضروری کوئی نہیں۔ بولو تو صحیح یارا، یا بس آن لائن گیم کھیلنی ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ زندگی چند روز ہے، ایک منٹوں سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اتھا مقافات عمل اج جیویں کہے واسطے کرے سو کل کنا انہیں تمہارے واسطے کیتا کیسی اصل کہنے واسطے پرسوں تلاوت کلام پاک کرے سو، دروشی پڑھ کے ثواب پہنچے سو، ذکر اذکار کر کے ثواب پہنچے سو، کل کنا سارے واسطے بھی ایویں کیتا کیسی۔ اے ایویں یقین کیتا کرو، یہ تساں انہیں واسطے نہیں کر رہے، یہ اپنے واسطے کر رہے۔ حدیث پاک یہ چاندے مردہ بندہ، مرن والا بندہ، وہ تہاری ثواب دا ایویں محتاج ہوندے جویں ایک شخص دریا دے اندر ڈوب رہا ہوئے، ترن نہ آندا ہوئے، تیر نہ سکدا ہوئے، تے وہ ابالیاں مرے دے، ہاتھ پیر مرے دے کہ اے کاش کوئی میرا مسیحا آ وجے ہا، کوئی میرا نجات دہندہ آ وجے ہا، کوئی تے آ کے میری باں پکڑ گھنے ہا، کوئی تے آ کے میں کو اس پانی کو لو غرق ہومن کو لو بچا گھنے ہا۔ تو اسا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بڑھن والے دی اس وقت کیا حسرت ہو دیئے، کیا امید ہو دیئے، کیا یاس ہو دیئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ جڑا مرن والا بندہ ہے نا، ان دی پوزیشن بھی پچھلیاں واسطے ہی میں ہو دیئے، وہ انتظار چھو دے، امید چھو دے، آس چھو دے کہ کوئی میرا لواحق دا بندہ، کوئی میرا بیٹا، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا عزیز، کوئی میرا رشتہ دار میرے واسطے تلاوت کر کے، میرے واسطے صدقہ و خیرات کر کے، میرے واسطے قرآن پڑھ کے میں کو ثواب پہنچاوے ہاں۔ ایسا کریں کی تھے نہیں، ایسا ٹائم دے دیں کہ چونکہ 10 بجے دا ٹائم ہے، فلہذا 5 منٹ پہلے ونجڑے منہ دکھائیا سوں آنکھ سوں بھئی ایسا بھی آئے ہاں تو آنے ہوں آمن دا کیا فائدہ؟ اگر تو سا 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بہ کے کہہ واسطے قرآن پڑھو ہا، ذکر اذکار کرو ہا، وہ انہاں واسطے نہیں، تو آنے اپنے واسطے کہ اللہ دے ہاں ثواب دی کمی کوئی نہیں۔ وہ جتھا
8 گنا ثواب میت کو مل سی، اتنا ہی ثواب جڑا ہے وہ تو کو بھی مل سی، لیکن نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مانگا جن یا بی بی آئے گھر کے اندر، چونکہ سارے دین کی تبلیغ نہیں رہی، تعلیم نہیں رہی، اسا لوگ بہر دے اندر اگر بہ کے تے کچھ پڑھ گننے آئے، لیکن گھر دے اندر رواج گن گندے ٹیلی ویژن نے، ٹچ موبائل نے، گھر دے اندر رواج پائے گئے جناب والا، گانے بجانے دا، اگے مائی بی بی بوڑھا بابا صبح سویرے اٹھدائی، اللہ دی نماز ادا کرے لائی، بچے کوئی نماز واسطے آفدائی، مائیاں بی بیاں اٹھ دیا ہیں، دھیاں پوتریاں کو بھی نماز واسطے آفدیاں، پھر نتیجہ یہ نکلدائی، نماز پڑھن دے بعد اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، گھر دے اندر خیر و برکت ہوندی ہے، تھوڑی جی چیز کفایت کروینی ہے، لیکن جب گھر دا وڈیرا اس دے کول بھی نماز چھٹ گئی ہے، گھر دی وڈیری اس دے کول قرآن دی تلاوت چھٹ گئی ہے، اگو بچیاں نے کیا کرنے؟ میں غلط عرض کر رہے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب گھر کے اندر مانگیا بی بیاں ایسیا ہو گیا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے بچے کو خواجہ بختیار کاکی کو گھن گئی ہے مدرسے دے اندر، استاذ محترم جی اماں یہ میرا بیٹا ہے، یہ کو اللہ دا قرآن پڑھاون سکھاؤ، قرآن دی تلاوت پڑھاؤ۔ استاد محترم کچھ دن اے اپنی جان اگے کیڑے مدرسے دے اندر پڑھے؟ امی آدھیے نہیں استاد جی پہلی مرتبہ کوئی خدمت دے اندر گھن نہیں آؤ، اور کہیں مدرسے دے اندر نہیں گیا۔ استاد آدھے بیٹا پڑھو الف بیٹا پڑھ دے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھ دیا پہلا سپارہ ختم ہو گیا، سیقول السفہاء من الناس، پڑھ دیا دوسرا سپارہ ختم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، پڑھ دیا ہویا تیسرا سپارہ ختم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پڑھتا میں دے بچہ چوتھا سپارہ ختم، والمحصنات من النساء، بچہ پڑھ دے، استاذ حیران کی دینال بوڑھی اماں کو دے دے، اماں تو میرے سامنے جھوٹ بولے، غلط بیانی کی دیئے، تو آدھیے تیرا بچہ کسے استاذ کو لو پڑھن نہیں کیا، ایتے 5 سپارے قرآن دے حفظ میں کو سنا رہے، جب استاذ نے اماں دو منہ کر کے آکھے اماں جھوٹ بولے دیئے، بچہ پلک کے آدھے اے استاذ محترم میری اماں کو جھوٹا نہ آکھو، میری اماں کو کوڑا نہ آکھو، میری اماں جھوٹ نہیں بولیں دی، بیٹا بات تیری اماں تے آکھے تو کہ مدرسے نہیں پڑھیا، اے قرآن کی تھومیات تھی گئے، بچہ دے استاذ محترم میری اماں دا معمول ہے تہجد دے وقت اٹھی دی ہے، اور تہجد دی نماز پڑھ کے چکی پیسن باندھی ہے، میں اٹھی کی جھولی دے اندر اماں دے آوے نہ ہم، میری امی ہاتھ نال چکی پیس دی ہے، زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو دی ہے، میں اماں دی جھولی
قرآن سن سن کے یہ 5 سپارے قرآن دے یاد کر گئے سمجھ آ رہی وہ بھی ماما ہیں وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق وہ مائیں جبکہ لیتی تھی بیٹا کو بلائیں تو یوں کرتی بیٹوں کو دعائیں کہ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی وہ بھی اماں ہے ٹھیک ہے نا بھائی یار پچھو جگہ ہے تسا جڑے کھلے تھے یہ چھوٹا جی سہنے اسائی تا آئے ہیں یہ حافظ صاحب بیچارے نابینا ہن یہ بیٹھن دوترائے بال انہوں نے ہاتھ سپارے پکڑائیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کیا کرنے مال دا دنیا داری دا یہ وہ زندگی ہے جن دی لیمٹ ہے حد ہے 20 سال 30 40 50 60 امائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ انہوں نے والد واجد حضرت مولانا یوسف صاحب میرے ابا جی دے دوستان اور میرے کو اچھی طرح یاد ہے اس ساری مسجد آنے ہیں یہ بچے بھی بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں یہ بچیاں بھی رب دا قرآن پڑھ دیا لیکن بعض ازاں تربیت ایسی اصل لوگ دنیا 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 دے پیچھو لگ گئے ہیں لیکن نیچے میں کوئی بندہ امیر غریب جڑا کچھ بنائے کوئی شے نال چاہ کے گئے علاقے دے ہمارے دین بیٹھے لے ایمان نال دسو 50 سال تھی گئے بندے کو محنت کر رہی ہے یار کیوں کریں نے آدھے یار مولوی صاحبہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر رہے انہاں واسطے بڑے نا جنہاں بچیاں واسطے بنائے ایک کل تے دو جمعراتاں دے بعد او بچہ کہیں یاد کریں دے اپنے ابے کو سال ہا سال گزر دن محرم والی دیوار آن دیے بتا دے یار کبھار کو دیو چا 100 روپیہ ون کے بابے دی قبر کو لپ پاسی اسادہ پوزیشن تھوڑی جی مسری دی دال دے جناب ہی گدوی پانی دی دو چھڑیاں کھجور دیا چاہ کے ٹور پہ دے ہے کہ جناب اساں ابے دا حق ادا کرنے وے دے پے ہیں بھائی دا حق ادا کرنے وے دے پے ہیں ایویں نہیں تے اون 60 سال تک 65 سال تک محنت جو کی تھی تو پوچھے سے کیوں کمانا پائے وہ آدھے کہنے واسطے اولاد واسطے کمانا اے اولادو تمہارا حق ہے تمہارے اوتے حق ہے اس ماں باپ دا لیکن مرن تک کیا کرنے جب زندگی بھی انہوں نے کچھ نہیں کیتا وہ سڑے دے بیٹھے ہوندن سارے کلو جواب دے والے دی بھی توفیق نہیں ہوندی اساں دے بڑھڑے تھی گئے دماغ خراب ہے عقل ٹھیک کوئی نہیں ہیں جی اس واسطے ویلے کو ویلے وقت بے وقت میں ڈھیر علیندن زیادہ بولیندن سارا ٹائم خراب کریں ناراض نہ تھی سن بھائی رمضان میں ذاتی طور تے جاننا کئی مرتبہ آیا تکلیف و لاچاری دی حالت دے اندر بیمار پرسی کو بھی آیا بیٹھے اولاد نہیں خیال کرے نہیں سوچیں نہیں کچھ میں بار بار عرض کر رہے ہوں یہ دنیا مقافات عمل ہے آج اگر جیویں تساں کسے راشد کوئی بھی اولاد
ماں باپ نال کر رہی ہے کل کلا یہ چیز تواڈے اگو آونی ہے ان ویلے حسرت و یاس دے سوا ہائے افسوس آکھن دے سوا ہاتھ ملن دے سوا اور کچھ نہ ہو سی خامد کو چاہیے بیوی دے نال پیار و محبت دے نال راوے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو پہلی اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دے نکاح دے اندر آئین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ہائی دے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 40 سال آئی. کتنا فرق ہے بولو تو صحیح 15 سال سیدہ 15 سال وڈی ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عمر دے لحاظ نال ویسے نے ساری کائنات کو وڈے تو عمر دے لحاظ نال صحیح انہاں کو 15 سال چھوٹے لیکن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دی وفات حسرت آیات دے بعد وفات حسرت آیات دے بعد گھر تشریف گھرنا میں نہ کریں عائشہ صدیقہ کول محلے دیاں مائیاں بیبیاں آئیاں بیٹھیاں ہوئے نا عورتاں آئیاں بیٹھیاں ہوئے نا حضور علیہ السلام انہاں دی آواز سن کے فرمیندے عائشہ عائشہ اے آوازاں تے میری خدیجۃ الکبریٰ دیاں سہیلیاں دیاں لگ دیاں ایتے جڑیاں مائیاں میری خدیجہ دے کٹھے بامیاں ہوئیاں ہن یہ انہاں دی آواز لگتی ہیں حضرت عمہ عائشہ فرمیندی اے آقا وہ بوڑھی عورت کو حالتیں نہیں بھلی حضور علیہ السلام فرمیندی عائشہ اور بیا کہتے بارے گال کریں برداشت کر جنسا میری خدیجہ دے بارے میرے نال گال لگی تھی کر حين كلبني الناس وعانتني في مالي حين حرمني الناس اے عائشہ خدیجہ نے میرے ہوتے ویلے اپنا مال خرچ ہوئے میں محمد دی تصدیق کی دیئے جلے ساری دنیا میں محمد کو جھٹنے دیئے خدیجہ نے اپنا سارا مال زر میں محمد دی ذات ہوئے خرچ کیتے جلے لوگ میرے کول قطرانے خدیجہ میری اس وقت خدمت کرے دیئے جب میں کو مکے والے لوگ پتھر بار بار کے زخمی کرنے دیا خدیجہ کے میرے زخمت پھائے رکھے دیا خدیجہ کے میں محمد کی خدمت کرے دیا صدقتنی حین کذبنی الناس میری تصدیق ہوئے کرے دیا جن لوگ میں محمد کو جھٹنے دیا حتیٰ کہ پوری زندگی میں محمد دیا خدمتہ کر کے بھوکی پیاسی شام ابی طالب تھی اندر جتنا صحابہ نے درختان دے پتے کھا کے گزارا کیتے جتنا صحابہ نے کھجور دیا گٹھلیاں چوس کے گزارا کیتے اتھائی بکھی تصیب ماندی میں محمد دے قدمات جان نے چھوڑیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمیندے آئینہ مثل خدیجہ میری خدیجہ دے مثل ہور کون ہو سکتے وہ مثال کوئی نہیں ہو سکتا تو اہل و عیال دے نال گھر والیاں دے نال اچھا سلوک کرنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے حضور دی کیا ہے سنت ایسا گھر والیاں کو کچھ سمجھ دے نہیں انہیں کو عزت نہیں دے انہیں کو تکریم نہیں دے بیٹی دے بارے حضور علیہ السلام فرمائیں بیٹی اللہ دی رحمت ہے عزت کی تی کرو میرے آقا تشریف یہ نانیان گھر دے اندر حضرت فاطمہ تو زہرا دے تے
محبت دے نال ملدے ہن جرلے حضرت فاطمہ حضور دے گھر آمن ہا میرے آقا اٹھی کے استقبال فرمے دے ہن سارا دور جاہلیت وہ واپس والا وال ہے اج پڑھدے بیٹھے وے سوشل میڈیا تے کہ او میاں والی دے اندر بدبخت نے معصوم بچی جمی ہے اجڑ 5-4 سال دہائی 5 گولیاں مار کے ان کو ختم کر دیتے جو دھی کیوں جمی ہے میں لکھ کے تو نہیں دسیندا بیٹھا میں اتنا دسیندا بیٹھا کہ سادہ عالم اے ہے اساں جناب والا یہ کو غیرت دا نام پیدے نہیں اللہ نے سلسلہ توالد و تناسل بچیاں دا جمنا پیدا کرنا یہ مائی بی بی دے تھرو کی تھے آخر گھر دے اندر اساں بھی پرنیچ کے آنے ہیں کہ نہیں آنے کہیں دیا بچیاں گھن کے آنے ہیں نہیں گھنا تو بس اپنی ہم بچیاں بھی تھے دیو نہیں یہ شریعت ہے یہ کیا ہے شریعت حضور دا فرمان ہے مسلمان ہے لیکن سب کو خیال ہی نہیں خیال ہی نہیں جتنے اتنا زمیندار ہیں سارے علاقے دے دھیاں کو مویا لکھوا کے انہاں کو حق کو لو حصے کو لو محروم کر میں بھرا صاحبان کھڑن تے وادن جی بس بہنا دا حصہ ہی کوئی نہیں جو کچھ ایسا ہے کیا تھا جی وہ جی ایسا جہیز بہت کچھ دے دیتا ہے جہیز دے دیتا ہے 2 پلنگ جہیز صوفہ جہیز جناب والا کو 2-4 تولے سونا ہمیں نا تے جے اندھے حصے دی زمین 10 ایکڑ آئی پئیے 1 ایکڑ کتنے پیسے دا ہے 30 تو 40 لاکھ دا ہے 50 لاکھ دا ہے جے 10 ایکڑ ہے کتنے کروڑ دی زمین بنی ہے تائیں حق ادا کر دیتے دیہاڑے قیامت دے اللہ پاک فرمیسی گٹے رسی پا کے تے جہنم ہی چھٹ کے آؤ بیٹیاں کو محروم کریں دے دھیاں کو محروم کریں دے خیال نہیں آدھا بھائی یہ جیدہ تو پتر ہے وہ دیئے دیئے کہیں بھائی جگہ تو تے نہیں جائے وہ چپ کر کے انہیں دے دی بیٹھی ہوں دیئے تردی والوی بھیراما دو ہے تردی والوی ماں باپ دو ہے یہ باپ صاحب جڑا آدھے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا پتر تھی وے جلے اوکھا ہوں دے بیٹا منہ پھیر کے لگا میں دے خدمت واسطے وقت بھی دھی آدھی میں ایک واقعہ پڑھے یہ سنا کے تو ختم کریں نا میں ایک بندہ فوت ہونے لگا انہیں نصیحت کی تھی ایک دوست کو کہ یارا تے جڑے میرے 20 لاکھ روپے دیونے نا وہ میری اولاد ہی چوں ان کو دیویں جڑا میرے کھٹڑے دا وارث تھی وے توجہ ہے کہ کو دیویں جڑا میرے کھٹڑے دا وارث ہو وے بندہ فوت ہے جنازہ پڑھیا گئے جی میں اساں ایویں مبہم طور تے اعلان کریں دے آئے حقیقت بہو گھٹ ہوں دی ہے بھائی کہیں دا کوئی حق حصہ دیونا ہوئے ایسا دیون واسطے تیار ہے وہ بندہ وہ آ کے 4 پائی دا پاوا پکڑ گی دا وہ آ کے وہ بھائیو میں تا ہوں میرے تئی 4 پائی نہ چاول دے ساں
جب تک کہ این میت نے جڑا میرا 20 لاکھ روپیہ دیونا ہے او تساں ادا نہ کرے سو میں اون ویلے تئی 4 پائی نہیں چاول دینا۔ ہن پتر صاحبان ایک بے دو دے ہوئے سجے کھبے دائیں بائیں کوئی نزدیک نہ آوے، لوگاں منت ترلا کی تھی آکھے بھائی میرا حق ہے میں گننے، جب تک نہ دے سن اون ویلے تئی میں 4 پائی نہیں چاول دینا۔ خبر چل دیاں گھر تک پہنچیے، بیٹی دھی ان سنے میرے ابے دی 4 پائی روک دیتی نے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، ان زیور اتارن، کنہ دیا والیاں اتارین، لکھتا کوکا اتارے، ہتھاں دیا چوڑیاں اتارین، جو کچھ کوئی گھر پیسے کی دی ودی ہے پوٹلی بن کے ہوں بزرگ دے قدمہ آ کے بیٹھی ہے، چاچا میرے ابے دا تیرے نال تعلق ہے، یہ جو کچھ ہے میرے کول اے میں تیرے کول گھن آئیاں، مزید میرا کوئی ٹوٹا زمین دا گھر دا ہے میں وہ بھی ویچ کے تے کو دے سا، مہربانی کر میرے ابے دی میت چاول لے، معاف نہ کہلا نہ کر، میں دے سا، اے میرے زیور بھی ہیں، اے میرے پیسے بھی ہیں، اور زمین دا حصہ بھی جڑا ہو سی میں تے کو دے سا، 4 پائی چاول دے، 4 پائی چویے دفن کیتے نے، لوگ اتھائیں کھڑن، وہ بندہ آکھن لگا میاں میں پتروں دے امتحان گھنن واسطے یہ 4 پائی پکڑی آئی، میں 20 لاکھ گھننے نہ ہن، میں 20 لاکھ دیونے ہن۔ تے میرے دوست آکھیا ہے یہ دیوی اوکوں جڑا میری کھٹڑے دا وارث بنے، پتر صاحبان تا سارے سائیڈ تے رہ گئے، او مائی گھری چوائیے، بیٹی گھری چوائیے، فلہذا یہ پیسے میں ہوں کو دے دا پیا، سمجھ آ رہے؟ بیٹیاں دا خیال کیتا کرو، دیاں دا خیال کیتا کرو، بہنہ دا خیال کیتا کرو، حق وراثت جو محروم نہ کیتا کرو، گھر والیاں دی عزت کیتی کرو، احترام کیتا کرو، گھر زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں، سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں، زمانے تے کوئی ہم سر میری آقا دا آیا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دا آیا نہیں، دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، زمانے تے کوئی ہم سر میری آقا دا آیا نہیں ہے، دے نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا، دے نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا، لکھائت شان پہ دے گئے ملا جس نو جیوے وارا، محمد اج نہیں در تو کوئی خالی ولایا نہیں ہے، دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں ہے، ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیویں ہو
دی خود قرآن دے اندر سوا سائی دے کسے نو آسمان تے رب بلایا نہیں ادھے اقبال مانگو کہیں نبی اقبال پایا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے نعت خواہ حضرات نے جو نعت خوانی کی تھی حضرت حافظ صاحب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قل شریف درود شریف پڑھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے کوئی تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم حاجی رمضان صاحب دی اہلیہ محترمہ کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغے جو ایک باغ بڑھا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سوڑ ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب بحثیت انسان انہوں کو اگر کوئی بھلا و لغشہ ہو گئے یا اپنی رحمت دے نال معاف جا فرما یا اللہ نیک بہنی ہے اللہ دی نیک مائی ہے اللہ دی یا اللہ جو تیرے پیارے بندے ہوندن تو انہوں نے رحمت والا معاملہ فرمے دے مائی صاحبہ نے رحمت والا معاملہ فرما یا اللہ انہوں نے پسمان کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما یا اللہ انہوں نے اولاد کو نیک بنا ساری دعاما انہوں نے حق قبول فرما سونا رب صلاح خاتمہ ایمان دے فرما جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہوں نے اعزا اقربا رشتہ دار والدین بھائی بان دنیا تو رخصت ہو گئے سونا رب سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما صلاح خاتمہ ایمان تے ہوئے مرد میرے زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا